سردیوں کے اس خوبصورت صبح میں جہاں چاروں اور پرندوں کی آوازیں کانوں کو سکون دے رہی تھیں، وہاں ٹھنڈ ہو اور اس دلکش موسم، اس چھوٹے سے پارک میں لوگ اس حسین موسم میں اپنے دن کا آغاز کرتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ یوگا کر رہے تھے، کچھ کانوں میں ہینڈ فری لگائے پارک کے چاروں طرف میں تیزی سے واک کر رہے تھے۔ انہی میں ایک لڑکی جس نے اپنے شولڈر کٹ سیاہ بالوں کو ہائی پونی ٹیل میں باندھا ہوا تھا، وائٹ ٹراؤزر اور بلو شرٹ میں میک اپ سے بے نیاز، اپنے فریش چہرے کے ساتھ کانوں میں ہینڈ فری لگائے اس پارک کے چاروں اطراف میں بھاگتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ اسے اس کی کچھ خاص ضرورت نہیں تھی۔ مناسب جسامت، گوری رنگت، کالے بال اور گہری سیاہ آنکھوں کے ساتھ وہ خوبصورتی کا بے داغ نمونہ تھی۔ اس پر واک کرتے ہوئے پیشانی پر آنے والے پسینے کے قطرے اس کا چہرہ چمکا رہے تھے۔ گال لال اور ہونٹ کانوں میں لگے اس گانوں کے گیت گا رہے تھے۔ آس پاس گزرنے والا ہر شخص اسے پلٹ کر ضرور دیکھتا تھا، مگر ایک وہ تھی کہ اپنی ہی دنیا میں مگن آگے بڑھتی جا رہی تھی، بنا کسی کی پرواہ کیے۔ موبائل پر آنے والے نوٹیفیکیشن نے اس کے بڑھتے قدم روکے تھے۔ ٹراؤزر کی جیب سے اپنا موبائل نکال کر اس کے آنے والے نوٹیفیکیشن کو چیک کیا، اور جانے اس میں ایسا کیا تھا کہ گہری سیاہ آنکھوں میں سفید چمک ابھری تھی، ہونٹ مسکرائے تھے، اور پھر اوہ مائی گاڈ، آئی کانٹ بلیو دس، تیز آواز میں تقریباً اچھلتے ہوئے اس نے ایسا ایکسائٹمنٹ میں کہا تھا، اور آس پاس گزرے تمام لوگوں کی نظریں ایک بار پھر اس شاہکار کی جانب اٹھی تھیں، اور جہاں تک بات اس کے شاہکار کی ہے تو وہ اب دوبارہ بھاگنے لگا تھا، مگر اس بار واک کے لیے نہیں بلکہ پارک سے باہر جانے کے لیے۔ وہ ایکسائٹمنٹ میں ماما کو آوازیں دیتی ہوئی گھر سے اندر آئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں شور کر رہی ہو؟ بیٹی کی آواز سن کر وہ فوراً کمرے سے باہر آئی تھیں۔ I have a good news۔ وانی کہاں ہے؟ سیڑھیوں پر تیزی سے اوپر آتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ سو رہی ہے اب تک۔ کیا ہوا؟ بلاسٹ ہوا ہے ماما، آپ کی وانی نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا۔ وانی، وانی، باہر آؤ یار۔ ماما کی خوشخبری سنتے وہ اب وانی کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ اوف او وانی، اٹھ جاؤ یار، I have a good news for you، wake up۔ اس کا ارادہ تو اب کمرے کا دروازہ توڑنے کا ہی لگ رہا تھا۔ یہ لو کیز، اور اب دروازہ توڑنے کے بجائے آرام سے جاؤ، ماما نے اسے کیز دیتے ہوئے کہا تھا، جنہیں لے کر اس نے جلدی سے لاک کھولا۔ وانی، اور اس کے الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ سامنے کے منظر نے کچھ دیر پہلے والی خوشی اس کے چہرے سے بالکل مٹ گئی، اور اب چہرے پر حیرت، خوف، صدمہ اور جانے کیا کچھ تھا۔ وہ پتھر کا بت بن گئی تھی۔ گہری سیاہ آنکھوں میں اب عکس تھا، کمرے کے پنکھے پر لٹکی وانی کی لاش کا۔ وانی، میری بچی، اور ماما کی چیخ بھی اس بت کو توڑ نہیں سکتی تھی۔ 4 دن بعد وہ لان میں لگے اس جھولے میں بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ گہری سیاہ آنکھیں اب ویران پڑی تھیں، آنسو جیسے خشک ہو چکے تھے، یا پھر وہ رونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ چہرے پر اس وقت دکھ کے بجائے ایک گہری سوچ اور ناراضگی سی تھی، جیسے کسی بات پر غصہ ہو، مگر یہ جو بھی تھا اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے ساتھ بیٹھا ہو، مگر یہ جاننے کے لیے یہ کوئی کون ہے، اور اس جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ آخر اب رہ ہی کون گیا تھا اس ایک کے علاوہ جو ساتھ آ کر بیٹھے؟ اسی سوچ کے ساتھ اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ آپ نے ٹھیک نہیں کیا ماما، آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں تھا۔ رستہ تھا ماما؟ یہ کہیں کہ آپ میں ہمت نہیں تھی، غصے سے کہتی وہ وہاں سے اٹھ کر اندر آئی تھی۔
رخ اب وانی کے کمرے کی جانب تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی، نظر سیدھا اوپر کی جانب گئی تھی۔ 4 دن پہلے اس جگہ اس کی بہن نے خودکشی کی تھی، مگر اس نے ایسا کیوں کیا یہ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، مگر وہ جانتی تھی، ہر اس وجہ کو جس نے وانی کو ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ ماما، انہوں نے اسے روک دیا گھر کی عزت کی خاطر۔ انہوں نے یہ بات دبا دی، مگر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ چاہ کر بھی کیسے بھول سکتی تھی کہ اس کی پیاری بہن کی موت قدرتی نہیں تھی؟ اس نے آگے بڑھائے قدم، نظر بیڈ کی جانب تھی جہاں کبھی اس کی بہن سویا کرتی تھی۔ کتنا مشکل ہوتا تھا اسے اٹھانا۔ اف، وانی کو ایک بار نیند آ جائے تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت سونے سے نہیں روک سکتی تھی، اور جب نیند پوری نہ ہو کوئی بھی اسے جگا نہیں سکتا تھا۔ یہ صرف وہی جانتی تھی کہ جتنی مشکلوں سے وہ روز اسے یونیورسٹی کے لیے اٹھاتی تھی، اس لیے تو اس کے کمرے کی کیز اس کے پاس ہوتی تھی ہمیشہ۔ تم نے یہ سب کیوں کیا وانیہ؟ ایسا کیا تھا جس نے تمہیں یہ سب کرنے پر مجبور کیا؟ ایسا کیا تھا جو تم مجھ سے بھی نہیں کہہ سکی؟ ایسا کیا تھا وانیہ کہ تم نے ہمارے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا؟ وال پر لگی وانی کی تصویر کو دیکھتے ہوئے وہ یہ سب کہہ رہی تھی۔ دیکھو ماما نے کیا کیا، صرف دنیا کے سامنے عزت رکھنے کی خاطر انہوں نے تمہاری موت کی سچائی چھپا دی، مجھے پولیس کے پاس جانے سے روک دیا۔ لیکن میں کیا کروں وانی، مجھے سکون نہیں آ رہا۔ تمہاری موت پر ایک بھی آنسو میری آنکھوں سے نہیں نکل رہا، اور یہ کیسے نکل سکتے ہیں جب یہ جانتے ہی نہیں کہ ہوا کیا، اور اب اندر جمع یہ آنسو مجھے تڑپا رہے ہیں۔ ان سے آزادی کے لیے مجھے جانا ہوگا، مجھے جاننا ہوگا۔ سب کچھ کہتے ساتھ اس نے ایک گہری سانس لی تھی، شاید خود کے اندر ہمت جمع کرنے کے لیے، اور پھر جیسے اس کے جسم میں طاقت آ گئی ہو، اور اب وہ کمرے کی ایک ایک چیز کو چیک کر رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کا ایک ایک ڈراز، بیڈ کور، اور اس کے نیچے سائڈ ٹیبل پر رکھا ایک ایک کاغذ، اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ایک ایک کتاب، ایک ایک فائل، اور پھر اس کے ہاتھ رکے تھے۔ ایک بلیک کلر کی ڈائری اس کے ہاتھ لگی تھی، اور وہ شاید یہی ڈائری تھی جو ہر راز کھولنے والی تھی۔ ڈائری اٹھا کر وہ کمرے کے دروازے کے پاس آئی، اسے لاک کیا، اور اب وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی، وہاں جہاں کبھی اس کی بہن ہوا کرتی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ڈائری کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ ڈائری کا پہلا صفحہ، وہ ہماری یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم لڑکا ہے، پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل ہیں، اور وہ خود بھی تو ہر لڑکی سے دوستی کر لیتا ہے۔ ماریا کہتی ہے کہ لڑکے تو ہوتے ہی ایسے ہیں، جب لڑکیاں خود ان کے پیچھے جائیں گی تو وہ کیوں پیچھے ہٹیں؟ اس لیے ان سب میں اس کا کوئی قصور نہیں، قصور تو ان لڑکیوں کا ہے۔ ایک امیر گڈ لکنگ لڑکا دیکھ کر اسے قابو کرنے کے لیے ہر حد تک چلی جاتی ہیں۔ مجھے ایسی لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں لگتیں، اور اب تو وہ مجھے اور بھی بری لگنے لگی ہیں جب جب میں انہیں اس کے ساتھ دیکھتی ہوں۔ مگر میں ایسا کیوں محسوس کر رہی ہوں؟ میری بلا سے وہ کچھ بھی کرے، اس سے میرا کیا لینا دینا؟ اس نے صفحہ پلٹا تھا۔ آج ماریا نے مجھے بتایا کہ وہ ہماری کلاس کی ایک لڑکی کے ساتھ ڈنر پر گیا تھا، شاید ڈیٹ پر مجھے کیوں غصہ آ رہا ہے؟ پوری یونیورسٹی اسے پلے بوائے کہتی ہے، مگر میں نے تو آج تک اس میں کوئی بھی برائی نہیں دیکھی۔ اب اگر لڑکیاں اس کے پیچھے جاتی ہیں تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ مگر اسے کیا ضرورت تھی ڈنر پر جانے کی؟ آخر وہ کیوں لڑکیوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے؟ ماریا نے کہا کہ جب کوئی لڑکی خود کو کسی کی پہنچ میں لے آتی ہے تو کیا سامنے والا اسے چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں، مرد تو ویسے بھی تلاش میں ہوتا ہے، اسے جب موقع ملے گا وہ تب نفس کی خواہش مکمل کرے گا۔ تو اس میں قصور صرف مرد کا تو نہیں ہے، لڑکیاں بھی برابر کی شریک ہیں، لیکن میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، اس لیے مجھے کسی بھی ایسے مرد کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ماما کی خواہش کی خاطر مجھے ٹاپ کرنا ہے، اور میں یہ ضرور کروں گی، اس لیے اب
میں اس کے بارے میں بالکل نہیں سوچوں گی۔ اگلا صفحہ۔ آج میں 3 دن بعد یونیورسٹی گئی تھی۔ شکر ہے بخار کچھ کم ہوا، ورنہ مزید کلاسز مس کرنی پڑتی۔ ماریا نے مجھے نوٹس کاپی کروانے کے لیے دیے تھے۔ میں انہیں کاپی کروا رہی تھی جب کسی نے میرے سامنے کچھ پیپرز آگے کیے تھے۔ میں نے دیکھا، یہ وہی تھا۔ میرے سامنے وہ مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا اور میں حیران ہو کر کیا آپ میرے لیے یہ پیپرز کاپی کروا سکتی ہیں؟ اس نے مجھ سے کہا، اور ایک پل کے لیے مجھے اس کی مسکراہٹ بہت پرکشش لگی، مگر پھر مجھے وہ ساری لڑکیاں یاد آئیں۔ میں ان جیسی نہیں ہوں۔ شور سنجیدگی سے کہتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھوں سے وہ پیپرز لیے اور بنا کچھ کہے کاپیز کے ساتھ اسے دے کر آگے بڑھ گئی۔ میں محسوس کر رہی تھی وہ کافی دیر تک مجھے گھورتا رہا تھا، لیکن میں نے اسے اگنور کر دیا۔ ماریا کو میں نے بتایا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس سے دور رہوں، وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، اور سچ بتاؤں تو میرا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ جتنا ہی گڈ لکنگ کیوں نہ ہو، میرے لیے کردار بھی اہم ہے۔ اگلا صفحہ۔ آج میں نے ایک بار پھر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ لائبریری میں جب میں اپنی کتاب پڑھ رہی تھی تب وہ میرے پاس آیا اور میرے ساتھ رکھی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں خود پر میں محسوس کر رہی تھی، مگر میں نے اسے کوئی توجہ نہیں دی، اور پھر اس نے میری مدد مانگی۔ اسے کچھ سوال سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اسے سمجھاؤں، کیونکہ یہ تو سب جانتے تھے کہ میں ہمیشہ ٹاپ کرتی ہوں اور کسی کی مدد کو انکار میں کیسے کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اسے وہ تمام سوالات سمجھائے۔ اس میں ہمیں 2 گھنٹے لگے تھے، اور ان 2 گھنٹوں میں میں نے یہ جانا تھا کہ وہ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ He is a nice guy۔ اگلا صفحہ۔ وہ اب روز میرے پاس کوئی نہ کوئی سوال لے کر آتا جاتا ہے، اور اسے سمجھانے میں 1-2 گھنٹے تو آرام سے لگ جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم دونوں کی دوستی بھی ہو گئی ہے، اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اتنے دنوں میں میں نے اسے کسی بھی اور لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ ماریا بھی حیران تھی کہ آج کل وہ اکیلا کیوں نظر آ رہا تھا، مگر وہ اکیلا تو نہیں ہے۔ وہ روز میرے پاس آتا ہے، کسی نہ کسی سوال کے بہانے۔ ہاں، بہانہ ہی تو کرتا ہے وہ، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے اس کا اس طرح بہانے سے میرے پاس آنا، اور اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے اس کا باقی لڑکیوں سے دور رہنا۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آج اس نے مجھے پرپوز کیا۔ یس، ہی پرپوزڈ می، اینڈ آئی ایم ویری ویری امپریسڈ۔ آئی ایم ویری ویری ہیپی۔ کل سے ہمارے ایگزام اسٹارٹ ہونے والے ہیں۔ ہم سب بہت مصروف ہو جائیں گے، مگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے ٹائم نکالوں، کیونکہ مجھ سے ملے بنا اس کا دن اچھا نہیں گزرتا۔ میں اس وقت جو محسوس کر رہی ہوں اسے الفاظوں میں نہیں ڈال سکتی، بٹ آئی لو ہم۔ یس، آئی ایم ان لو وتھ ہم۔ اگلا صفحہ۔ ہمارے ایگزامز ختم ہو گئے اور اسی کے ساتھ اس سے ملنا بھی، مگر ہم ایک دوسرے سے دور نہیں ہوئے۔ روز رات دیر تک ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اور پھر میں ہر کچھ دنوں بعد کسی نہ کسی بہانے اس سے ملنے چلی جاتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ غلط ہے، میں اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول رہی ہوں، میں ان سے سب چھپا رہی ہوں، مگر یہ سب اب ختم ہونے والا ہے۔ اس کے پاپا آؤٹ آف کنٹری تھے، اس لیے وہ اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر سکا، مگر اب وہ اگلے ہفتے آنے والے ہیں، اور پھر وہ اپنی فیملی سے بات کرے گا، اور میں بھی اپیا اور ماما سے بات کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ سب اچھا ہوگا۔ اگلا صفحہ۔ میں بہت پریشان ہوں، کسی سے کہہ نہیں سکتی، مگر میں بہت پریشان ہوں۔ اس کے پاپا کو آئے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا ہے، اس نے اب تک ان سے بات نہیں کی۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے پاپا اس کی شادی اس کی کزن سے کرنا چاہتے ہیں، مگر پیار تو وہ مجھ سے کرتا ہے نا، پھر وہ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ کل رات ہماری اس بات پر اچھی خاصی لڑائی ہوئی، اور میں نے اس سے کہہ دیا
کہ جب تک وہ اپنے پاپا سے بات نہیں کرتا میں بھی اس سے بات نہیں کروں گی۔ ہاں یہ مشکل ہے مگر مجھے ایسا کرنا ہوگا، آخر میں ان لڑکیوں کی جیسی تھوڑی ہوں۔ اگلا صفحہ۔ میں آج بہت بہت خوش ہوں، اس نے اپنے پاپا سے بات کر لی اور وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آج شام میں ان سے ملنے جا رہی ہوں، انہوں نے مجھے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ ویسے میں جانتی ہوں کہ یہ سب عجیب ہے، میں نے اس سے کہا کہ اس کے پاپا میرے گھر پر آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں، مگر اس نے کہا کہ کیا میں اب اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ ویسے بات تو وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، اس نے میرے پاپا سے بات کی اور اب وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، تو پھر مجھے بھی اس کے لیے یہ کرنا چاہیے۔ اس لیے آج شام میں ان سے ملنے جاؤں گی۔ ہاں، میں نے اس لیے ماما سے جھوٹ بولا ہے کہ میں اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں جا رہی ہوں، مگر میں اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی ہوں، اور یہ آخری جھوٹ ہوگا۔ آج اس کے پاپا سے ملنے کے بعد میں اپیا اور ماما کو سب بتا دوں گی، سب کچھ۔ اگلا صفحہ۔ سب ختم ہو گیا، سب برباد ہو گیا، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ میں نے اس پر اعتبار کیا تھا اور اس نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ اس کے پاپا کہاں ہیں، مگر اس نے کہا کہ وہ آنے والے ہوں گے۔ پھر اس نے مجھے ایک گلاس جوس دیا۔ کاش میں وہ جوس نہ پیتی، کاش کہ میں وہاں نہ جاتی۔ اس ایک گلاس جوس نے سب چھین لیا مجھ سے، میرے پاس کچھ نہیں بچا، کچھ بھی نہیں۔ اور پھر جب میری آنکھ کھلی میں نے اس سے سوال کیا تو وہ ہنس رہا تھا، وہ مجھ پر میری بے وقوفی پر ہنس رہا تھا، اور وہ صحیح تو کر رہا تھا۔ مجھ جیسی لڑکیاں اس قابل ہوتی ہیں، مگر میں اسے بھی سکون سے رہنے نہیں دوں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کے خلاف پولیس میں جاؤں گی، مگر اس نے مجھے دھمکی دی۔ اس کے پاس میری تمام میسیجز تھے، ہماری کالز کی ریکارڈنگز تھیں، میری تصویریں تھیں۔ اس نے کہا اگر میں نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو وہ یہ سب کچھ لیک کر دے گا، اور آج وہ اکیلا مجھ پر ہنس رہا ہے، کل پوری دنیا مجھ پر ہنسے گی۔ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں برباد ہو گئی۔ آخری صفحہ۔ جب گھر سے نکلی تھی تو سب تھا میرے پاس، مان، اعتبار، محبت، رشتے اور عزت، اور اب جب میں اس گھر میں آئی ہوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ میں ماما اور اپیا سے نظریں بھی نہیں ملا سکتی۔ کیسے بتاؤں انہیں کہ ان کی وانی، ان کا اعتبار، ان کی عزت کو روند آئی ہے۔ میں وانیہ۔ ماما نے کہا کہ میں اللہ کا تحفہ ہوں، اس لیے بابا نے میرا نام وانیہ رکھا تھا، مگر میں نے کیا کیا؟ میں اس تحفے کا پاس نہیں رکھ سکی، میں ماما اور اپیا کا سامنا نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں آپ اس ڈائری کو ضرور پڑھیں گی اپیا، یہ جاننے کے لیے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، مگر اب تو آپ جان گئی نا کہ آپ کی بہن نے آپ کا اعتبار توڑ دیا۔ آپ کی بہن جھوٹی تھی اپیا، آپ کی پیاری بہن جس کی ہر خواہش آپ پورا کرتی تھیں، وہ اپنی ایک بے لگام خواہش کے راستے میں لٹ گئی۔ آپ کی بہن کے پاس کچھ نہیں بچا اپیا، آپ کی بہن نے آپ کے پاس کچھ نہیں چھوڑا، آپ کی بہن بھی دوسری لڑکیوں جیسی نکلی اپیا، آپ کی بہن بھی کمزور نکلی، بہت کمزور۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، ہو سکے تو ماما کو سب بتا دینا تاکہ میری موت پر وہ غم کے بجائے خوشی کے آنسو بہا سکیں۔ اللہ حافظ اپیا، میری دعا ہے کہ آپ سب بھول جائیں مجھے۔ ڈائری بند کر دی گئی اور اسی کے ساتھ سب ختم ہو گیا۔ امید، اعتبار اور عزت کچھ بھی نہیں بچا تھا، یہاں تک کہ زندگی بھی نہیں۔ ڈائری کو اب اس کے آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ یہی تو چاہتی تھی وہ، اپنے اندر قید ان آنسوؤں کو بہانا چاہتی تھی تاکہ اسے سکون آ سکے، مگر یہ آنسو تو مزید بوجھ بڑھا رہے تھے۔ دل کی تکلیف اب شدت اختیار کر گئی تھی۔
وہ جو ہر سوال کے جواب کی تلاش میں یہاں بیٹھی تھی، اسے ملنے والا ہر جواب اس کے درد میں مزید اضافہ کر گیا تھا۔ جانے کتنا ہی وقت گزرا تھا اسے یہاں بیٹھے، جب کسی خیال نے اسے چونکایا تھا، اور ایک بار پھر اس نے ڈائری کھولی تھی۔ اب وہ بے چینی سے اس کے صفحے پلٹ رہی تھی، اور اچانک اسے اپنی تلاش مل گئی تھی۔ ڈائری کے بیچ ایک تصویر تھی، ایک نہایت ہی پرکشش انسان کی تصویر۔ وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ پہنے، کاندھوں پر بیگ لٹکائے، اسٹائلش ڈارک براؤن بال بنائے، صاف رنگت اور اپنی تمام تر مسکراہٹوں کے ساتھ یونیورسٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اتنا ہینڈسم تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کی مسکراہٹ کی دیوانی ہو سکتی تھی، مگر یہ لڑکی جو اس کی تصویر ہاتھوں میں پکڑے اس کی پرکشش مسکراہٹ دیکھ رہی تھی، بس یہی وہ لڑکی تھی جو دیوانی نہیں ہو سکتی تھی۔ کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک اسے اپنی سوچوں سے باہر لائی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ کون ہے، اور وانیا کی خواہش کے مطابق وہ ماما سے کچھ بھی نہیں چھپانے والی تھی۔ ہاتھ میں وہ تصویر پکڑے اس نے دروازہ کھولا۔ ماما سامنے کھڑی اس سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ اس نے اب یہ تصویر ان کے سامنے کی تھی۔ عزت بچانے کے لیے آپ نے اپنی بیٹی کو خاموشی سے دفنایا ماما، مگر کون سی عزت؟ ماما کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ حیرانگی سے اپنے سامنے کھڑے اس وجود کو دیکھ رہی تھی جو ان کی بیٹی کا تھا، مگر یہ آنکھیں، یہ جذبات، یہ تاثرات، اس حسین مجسمے میں یہ دراڑیں، یہ ان کی بیٹی تو نہیں تھی۔ وہ عزت جو کبھی تھی ہی نہیں، وہ عزت جسے اس دنیا کے خوبصورت لوگوں نے نوچ لیا۔ ماما، کوئی عزت نہیں ہے ماما، کوئی عزت نہیں ہمارے پاس۔ کیسے بچائیں گی آپ؟ بتائیں ماما، کیسے بچائیں گی آپ؟ وہ ایک دم ساری ہمت، سارا ضبط توڑتے ہوئے چلائی تھیں، اور سامنے کھڑی اس کی ماما ہاتھ ٹوٹ چکی تھی، ان کی ہمت بھی، ان کا صبر بھی، ان کی برداشت بھی، اور سب ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ اس کی ماں کے وجود کے ساتھ ہی سب زمین بوس ہو گیا تھا، اور اب کچھ نہیں بچا تھا، یہ آخری رشتہ بھی، یہ آخری زندگی بھی۔ 2 سال بعد، جولائی کا مہینہ ہونے کے باوجود 2 دن سے ہونے والی مسلسل ہلکی پھلکی بارش نے کراچی کا موسم خوشگوار بنا دیا تھا، اور اسی کے ساتھ گرمی سے پریشان لوگوں کے چہرے پھر سے کھل اٹھے تھے۔ اور اسی خوشگوار موسم میں کراچی کے ایئرپورٹ کے باہر کھڑی ہائی روف سے ٹیک لگائے کھڑا ایک شخص جانے کب سے کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اسے شاید اپنا مطلوبہ شخص ایئرپورٹ سے باہر آتے دکھائی دیا تھا، اسی لیے وہ فوراً ہی سیدھا ہوا تھا۔ اب اگر اس کی نظروں کے رخ کی جانب دیکھو، جو ایک 6 فٹ کے قریب قد اور شخص، بلیک پینٹ پر وائٹ ٹی شرٹ اور اس کے ساتھ اوپر بلیک اپر پہنے، اسٹائلش ڈارک براؤن بال، گہری سرمی آنکھیں، صاف رنگ، چوڑے کاندھے اور آنکھوں میں سن گلاسز لگائے، وہ ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب آ رہا تھا۔ ساتھ ہی ایک شخص اس کا بیگ لیے اس کے ساتھ آ رہا تھا۔ ارحم بھائی، ویلکم بیک ٹو پاکستان، اس کے انتظار میں کھڑے شخص نے اسے پرجوش انداز میں گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو، کیسے ہو تم؟ اس کے کاندھے سے تھام کر اس نے پوچھا تھا۔ چہرے پر خوشی جگمگا رہی تھی۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت ہینڈسم، پر آپ سے تم اور اس کمپلیمنٹ پر دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ میٹ مائی پارٹنر، آلسو مائی فرینڈ ہادی، اینڈ ہادی ہی آز مائی کزن شہروز۔ ارحم نے دونوں کا انٹروڈکشن کروایا تھا۔ ہائے، نائس ٹو میٹ یو۔ دونوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا، اور کچھ دیر بعد وہ تینوں اس گاڑی میں سوار ہو کر اپنی منزل کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک مینشن کے اندر داخل ہوئی، وائٹ اینڈ گرے کے کنٹراسٹ سے بنایا مینشن، جس کے سامنے ہی ایک بہت بڑا پول اور درمیان میں ایک مورتی، جس کے ہاتھ میں پکڑے مٹکے سے
پانی کے فوارے نکل رہے تھے جو نہایت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ تینوں اب اس مینشن کے اندر آئے، جہاں ایک خوبصورت سا ہال نما لاؤنج تھا، جہاں کا انٹیریئر ڈیزائنر وائٹ اینڈ براؤن کا کمبینیشن کا تھا۔ دائیں جانب سیڑھیاں اور اسی کے ساتھ ہی گیسٹ رومز، جبکہ بائیں جانب کچن اور ڈائننگ روم تھا، جبکہ ہال کے درمیان میں ایک براؤن کلر کا ایک مکمل صوفہ سیٹ، شیشے کی میز جس پر پھولوں کا گلدان رکھا تھا، جہاں اس وقت ایک درمیانی عمر کا آدمی گرے پینٹ کوٹ پہنے بیٹھا تھا۔ ساتھ اسی کے عمر کی خاتون لون کا جوڑا پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، ہلکے میک اپ، کانوں میں نازک سی ٹاپس اور ہاتھ میں قیمتی بریسلیٹ اور انگوٹھی پہنی بیٹھی تھی۔ مینشن کے داخلی دروازے سے اندر آتے ان تینوں افراد کو دیکھ کر وہ دونوں خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ویلکم بیک مائی سن، درمیانی عمر کے شخص نے ارحم کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو انکل، آپ تو بالکل بھی نہیں بدلے، ویسے کے ویسے ہی ہیں، ارحم نے ان سے الگ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ یو مین ہینڈسم، فخریہ انداز میں کہا تھا۔ نو ڈاؤٹ، اور آپ بھی بالکل بھی نہیں بدلی آنٹی، بالکل ویسی ہی ہیں، شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اب وہ خاتون کی جانب متوجہ تھا۔ یو مین بیوٹیفل، اور ایک بار پھر اس سب کے چہرے پر ہنسی آئی تھی۔ اور یہ کون ہے؟ یہ میرا پارٹنر ہے ہادی، اور میرا دوست بھی۔ اور ہادی، یہ میرے انکل ہیں عامر ہمدانی، اور یہ میری آنٹی شیلا ہمدانی۔ ہادی نے دونوں کو ہی مسکرا کر سلام کیا۔ تم دونوں اب جا کر آرام کرو، ڈنر پر ملاقات ہوتی ہے، عامر ہمدانی نے ارحم کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ راشد، شیلا ہمدانی کے پکارنے پر ایک ملازم فوراً ہی کسی کونے سے نکل کر سامنے آیا۔ ان کا سامان ان کے رومز میں پہنچاؤ اور سکینہ سے کہو اچھے سے ڈنر کا انتظام کرے۔ راشد اب جلدی سے ان کے بیگز اٹھا کر گیسٹ روم کی جانب بڑھا، اور اس کے پیچھے ہی وہ دونوں بھی جا چکے تھے، جبکہ عامر ہمدانی اب سامنے کھڑے شہروز کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ شام ڈنر پر تم مجھے نظر نہ آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سنجیدگی سے اسے دھمکایا تھا۔ پر ڈیڈ، میرے کچھ پلانز ہیں اپنے فرینڈز کے ساتھ، شہروز نے بےچارگی سے کہا، جس پر عامر ہمدانی ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا ہے؟ ڈنر پر تم ہمارے ساتھ ہوگے۔ اس سے زیادہ سخت لہجہ تھا۔ اوکے ڈیڈ، میں جلدی آؤں گا، وہ کہہ کر پلٹا تھا۔ اور میں جان سکتا ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ طنزیہ لہجے میں سوال ہوا تھا۔ وہ ڈیڈ، ہم نے مووی دیکھنے کا پلان بنایا ہے، مگر آپ فکر مت کریں، مووی ختم ہوتے ہی میں واپس آ جاؤں گا۔ اوکے ڈیڈ، بائے۔ اور اس سے پہلے کہ ڈیڈ مزید کوئی سوالات کرتے، وہ الٹے پاؤں سے تقریباً بھاگنے کے انداز میں باہر نکلا تھا۔ کبھی اس سے پیار سے بھی بات کر لیا کریں عامر، شیلا ہمدانی نے ناراضگی سے کہا تھا۔ تمہارے بیٹے کی حرکتیں ایسی نہیں ہیں کہ اس سے پیار سے بات کی جائے، میں اپنے روم میں ہوں، ڈونٹ ڈسٹرب می۔ اب وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھے تھے، جبکہ شیلا ہمدانی ایک گہری سانس لے کر کچن کی جانب گئی تھیں۔ مہمانوں کا کھانا کھانے کا بندوبست بھی تو دیکھنا تھا۔ مووی سٹارٹ ہونے میں بس کچھ دیر ہی تھی اور سب آہستہ آہستہ اندر جا کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ رہے تھے۔ ایسے میں شہروز ہمدانی روم کے باہر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شاید کسی بات پر ڈسکشن چل رہی تھی۔ کیا یار، ہم نے ساتھ ڈنر کرنا تھا، کلب جانا تھا، اس کے ایک دوست نے جیسے تھک کر کہا تھا۔ ڈیڈ نے سختی سے کہا ہے کہ میں ڈنر ان کے ساتھ کروں، اس لیے آج کا پلان کینسل کرنا ہوگا، کوک کی بوتل منہ سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ آخر آج ایسا کیا ہے جو تیرے ڈیڈ اتنا سیریس ہو رہے ہیں؟ دوسرے دوست نے پوچھا تھا۔ بس یار، میرے ایک کزن کچھ سالوں بعد پاکستان آیا ہے، تو ڈیڈ چاہتے ہیں کہ ہم اسے ایک اچھا ویلکم کرنے کے لیے ساتھ ہوں۔ اوہو، چلو اب مووی سٹارٹ ہونے والی ہے۔ اور اسی کے ساتھ وہ تینوں اندر کی جانب باتیں کرتے ہوئے بڑھے تھے، جب اچانک ہی شہروز کی سیٹ سے ٹکرایا تھا۔ او نو، میرے پاپ کارنز! آر یو بلائنڈ؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟
اپنے پاپ کارنس کو افسوس سے دیکھتے ہوئے اس نے نظروں کا رخ شہروز کی جانب کیا تھا۔ بلیک ٹاپ اور ٹراؤزر پہنے، سیاہ کمر سے تھوڑا اوپر آتے بال، دونوں کاندھوں میں بکھرے میک اپ کے نام پر پنک لپ گلاس، صاف شفاف بے داغ چہرہ، گہری سیاہ آنکھیں جو غصے سے اسے دیکھتیں مزید پرکشش لگ رہی تھیں۔ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اس نے اتنی حسین لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی۔ ہیلو، اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے وہ اسے ہوش کی دنیا میں واپس لائی تھی۔ سوری، آپ ٹھیک ہیں؟ واہ، کیا بے تکا سوال کیا ہے شہروز، شاباش، ظاہر ہے میں ٹھیک ہوں۔ اف او، مووی بھی سٹارٹ ہو گئی، وہ اب چڑھتے ہوتے کہتی اندر کی جانب جا چکی تھی، جبکہ شہروز وہی کھڑا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ او ہو رومیو، ہوش میں آ جاؤ، چلی گئی ہے وہ، اس کے کاندھے پر مکہ مارتے اس کے ایک دوست نے کہا تھا۔ اور گڈ نیوز ہے کہ وہ بھی اسی روم میں گئی ہے جہاں ہم نے جانا ہے، تو چلو نا پھر، انتظار کس کا ہے؟ اور یہ گئے شہروز صاحب اندر، نظریں چاروں اور گھمائیں اس اندھیرے اور مدھم روشنی میں۔ وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی، اس لیے اب وہ تقریباً مایوس ہوتا اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں دوست اس کے بائیں جانب بیٹھے تھے، جبکہ اس کی دائیں جانب والی جگہ اب بھی خالی تھی۔ مووی سٹارٹ ہو گئی اور تینوں اب اس کی جانب متوجہ تھے، ساتھ ہی وقفے وقفے سے شہروز کی آنکھیں اس کی تلاش بھی گھوم بھی رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس کے ساتھ خالی جگہ پر کوئی آ کر بیٹھا اور شہروز نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ یہ وہی تھی، یس یہ وہی ہے، لگتا ہے آج قسمت بھی اس کے ساتھ ہے۔ ہیلو، دھیمی آواز میں اس نے کہا تھا، اور اس نے اس کی جانب دیکھا اور بس نظر اس پر پڑتے ہی اس کے چہرے کے تصورات میں تبدیلی آئی۔ گہری سیاہ آنکھوں میں اب پھر غصہ آنے لگا تھا۔ آج کا دن اور کتنا برا ہو سکتا ہے، اس نے افسوس سے شاید خود سے کہا تھا، جبکہ شہروز کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ جتنا میرا آج کا دن اور حسین ہو سکتا ہے۔ اور اس جواب پر ایک بار پھر اس نے اسے گھورا تھا۔ ایکسکیوز می؟ بندے کو شہروز کہتے ہیں۔ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو، اور وہ اس کا ہاتھ اگنور کیے اب مووی کی جانب متوجہ ہو چکی تھی، جبکہ شہروز ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ کبھی سامنے تو کبھی اسے دیکھ رہا تھا، جو اب دوبارہ اس سے بات کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ یس ماما، جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر مت کریں۔ کان سے موبائل لگائے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس کا رخ اب ڈائننگ روم کی جانب تھا، جہاں سب کھانے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ او مس یو ٹو، بائے، کال کٹ کر کے وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آیا جہاں سب پہلے سے موجود تھے۔ تھکن اتری تمہاری؟ عامر ہمدانی نے پوچھا۔ جی انکل، بالکل فٹ ہوں، اب تو پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے کہا تھا۔ تو اب کیا پلانز ہیں تمہارے؟ شیلا ہمدانی کی جانب سے سوال ہوا تھا۔ کچھ نہیں، اپنے انسٹیٹیوٹ کی ایک برانچ میں یہاں بھی شروع کرنا چاہتا ہوں، بس اسی لیے پاکستان آیا ہوں۔ کچھ عرصہ یہیں رہوں گا اور کل سے پلاٹس دیکھنے جاؤں گا۔ بہت اچھی بات ہے یہ تو، اللہ تمہیں کامیاب کرے، عامر ہمدانی نے دل سے دعا کی تھی۔ اور تم بتاؤ شہروز، کیا چل رہا ہے آج کل؟ ارحم نے اب شہروز سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں برو، جسٹ فن، کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر شیلا ہمدانی نے اسے گھورا تھا۔ عامر ہمدانی کے ماتھے پر بھی بل پڑے تھے۔ 2 سال ہو گئے ہیں اس کے گریجویشن کو، اور اب تک یہ صرف ریسٹ ہی کر رہا ہے، لیکن اب نہیں کرے گا۔ کل سے یہ میری جگہ آفس جائے گا اور میں اب ریسٹ کروں گا۔ عامر ہمدانی نے وہاں موجود ہر شخص پر جیسے دھماکہ کیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عامر؟ شیلا ہمدانی کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہی تو سب نے سنا، پوری زندگی میں نے اس کمپنی کو اس مقام تک پہنچانے میں لگا دی، اب میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا اسے آگے بڑھائے، اس لیے کل سے یہ میری جگہ آفس جائے گا اور میں گھر میں ریسٹ کروں گا۔ فیصلہ کن انداز تھا جس پر وہاں موجود کوئی بھی شخص کچھ بھی نہیں کہہ سکا تھا۔
اور اسی کے ساتھ وہاں موجود کسی بھی شخص کو کوئی اعتراض بھی تو نہیں تھا۔ ڈنر کے بعد وہ اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھے جانے کے بعد اہم کام میں مصروف تھا جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کم ان، لیپ ٹاپ سے بنا نظر ہٹائے کہا تھا۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ عامر ہمدانی کی آواز پر وہ فوراً کھڑا ہوا۔ ارے نہیں انکل، آئیں بیٹھیں۔ وہ دونوں اب بائیں جانب موجود صوفے پر بیٹھے تھے۔ مجھے تم سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد عامر ہمدانی نے کہا تھا۔ ریکویسٹ نہیں، آپ بس حکم کریں انکل۔ شہروز، وہ اپنی زندگی کو لے کر بالکل بھی سیریس نہیں ہے۔ موج مستی میں اس نے اپنی زندگی کے اتنے سال گوا دیے، مگر اب میں تھک چکا ہوں بیٹا۔ میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ اب اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، اور اس لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اور ہم نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ کیا کر سکتا تھا ان سب میں؟ جب فیاض نے مجھے بتایا کہ تم کچھ عرصے کے لیے پاکستان آ رہے ہو، میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ یہی وہ وقت ہے جب میں شہروز پر ذمہ داریاں ڈال سکتا ہوں، کیونکہ تم یہاں ہوگے۔ میں سمجھا نہیں انکل۔ اسے اب بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس کے یہاں ہونے سے ہوتا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ جب تک تم یہاں ہو، اپنے اس کام کے ساتھ ساتھ تم شہروز کے ساتھ کمپنی جاؤ، اس کے پارٹنر کی حیثیت سے۔ اور عامر ہمدانی کی بات نے اسے حیران کر دیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ٹھیک ہے، شہروز بالکل بھی سمجھدار نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے وہ میرے اتنے سال کی محنت کو مٹی میں ملا دے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ جاؤ، اس کا ساتھ دو اور اس پر نظر رکھو۔ میں اس کے بارے میں سب جاننا چاہتا ہوں ارحم، اور یہ تم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ارحم کے کاندھے پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے انکل، آپ فکر نہ کریں، میں سب دیکھ لوں گا۔ گڈ، چلو تم اب ریسٹ کرو۔ اور اسی کے ساتھ عامر ہمدانی اس کے کمرے سے جا چکے تھے، جبکہ ارحم کی سوچ اب شہروز کی جانب گئی تھی۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ انکل کو شہروز پر نظر رکھنی پڑ رہی ہے؟ دروازے پر ہونے والی ایک اور دستک اسے سوچوں سے باہر لائی تھی۔ آ جاؤ ہادی۔ اور اس کا جواب سنتے ہی ہادی اندر آیا اور اس کے بائیں جانب رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ پتہ چلا؟ ایک امید سے ارحم نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ابھی تک تو نہیں، مگر صبح میں دوبارہ جاؤں گا۔ ہادی کے جواب پر امید بجھ گئی تھی۔ جلدی سب پتہ کرو ہادی، مجھ سے اب مزید انتظار نہیں ہوتا۔ اس کی بے صبری واضح تھی۔ یقین نہیں آتا کہ تم اتنی دور اس کام کا بہانہ کر کے صرف ایک انسان کی تلاش میں آئے ہو۔ میں دیکھنا چاہوں گا کہ آخر ایسا کیا خاص ہے اس انسان میں۔ تمہیں اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہادی، اس کی خاصیت دیکھنے کے لیے میں ہوں۔ تمہارا کام صرف اس کا پتہ لگوانا ہے۔ اور بس، اسے جانے کیوں غصہ آ گیا تھا۔ اوکے باس، تم ہی دیکھنا اسے، مگر تھوڑا بہت میں بھی دیکھ لوں گا، ایک آنکھ دباتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ تم تو، اور اسی کے ساتھ ارحم اس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ ہادی صاحب 100 کی سپیڈ سے کمرے سے باہر بھاگ چکے تھے۔ ایک گہری سانس لے کر ارحم نے لیپ ٹاپ دوبارہ کھولا تھا، اور سامنے ہی اس کی تصویر تھی۔ ارد گرد سے بے نیاز اپنی دنیا میں مگن ایک مسکراتا چہرہ۔ 4 سال ہو گئے ہیں تمہیں دیکھے ہوئے، اسکرین پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ مگر ان 4 سالوں میں ایک لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جب میں تمہیں بھولا ہوں، جب تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ ایک ایسی رات نہیں تھی جب تم خواب میں نہ آئی ہو، جب تمہاری یہ مسکراہٹ نہ دکھی ہو۔ وہ رکا تھا، نظریں اس کی آنکھوں میں تھیں۔ بہت مس کیا ہے میں نے ان گہری سیاہ آنکھوں کو، اور دیکھو 4 سال گزرنے کے بعد بھی جب تمہیں دل و دماغ سے نکالنے میں ہار گیا تو لوٹ آیا میں، تمہیں ڈھونڈنے کے لیے، تمہیں پھر سے دیکھنے کے لیے، تم سے ملنے کے لیے، اور تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے ایلف۔ اور اسی کے ساتھ ایک دلکش مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ شہروز اٹھو، آفس جانا ہے تم نے۔ شیلا ہمدانی پچھلے 10 منٹ سے اسے آوازیں دے رہی تھی۔
کیا ہے ماما، سونے دینا تھوڑی دیر۔ اور تکیے پر اپنا منہ چھپاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ تنگ مت کرو شہروز، 2 منٹ میں نیچے پہنچو، تمہارے پاپا انتظار کر رہے ہیں۔ اسے آخری وارننگ دے کر وہ کمرے سے نکل گئیں، جبکہ شہروز اب جانے کیا کیا بڑبڑاتے ہوئے اپنے بیڈ سے اٹھا تھا۔ جاگ گیا وہ؟ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچتے ہی عامر ہمدانی کی جانب سے سوال ہوا تھا۔ جی آ رہا ہے بس، گلاس میں اپنے لیے جوس نکالتے ہوئے کہا۔ ہیلو ایوری بڈی، کچھ دیر بعد دائیں جانب کرسی پر بیٹھے ہوئے شہروز نے کہا تھا۔ جلدی اٹھنے کی عادت ڈال لو، 9 بجے فکس آفس پہنچنا ہوگا تمہیں، عامر ہمدانی نے سخت لہجے میں کہا۔ جی ڈیڈ، آملیٹ کا بائٹ لیتے ہوئے کہا تھا۔ جب تک ارحم یہاں ہے وہ بھی تمہارے ساتھ آفس جائے گا، تمہارے پارٹنر کی حیثیت سے۔ گریٹ، شہروز کو دلی خوشی ہوئی تھی، یعنی اب وہ ارحم پر کام ڈال کر خود انجوائے کر سکتا تھا۔ گریٹ، اس کی کیا ضرورت ہے عامر؟ شہروز اکیلا سب ہینڈل کر سکتا ہے۔ شیلا ہمدانی کو یہ آئیڈیا کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ ہم دیکھ لیں گے کہ یہ کتنا ہینڈل کر سکتا ہے، ارحم صرف اس کی ہیلپ کے لیے ہوگا۔ فکر مت کرو، آفس تمہارے بیٹے کا ہی رہے گا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ شیلا ہمدانی بھی اب کھڑی ہوئیں، جبکہ شہروز صاحب دونوں کو اگنور کرتے ناشتے میں مصروف تھے۔ تمہارا مطلب میں اچھی طرح جانتا ہوں شیلا، اور تم، انہوں نے سخت نظروں سے شہروز کی جانب دیکھا، کل سے تمہاری ماں تمہیں اٹھانے نہیں آئے گی، اور اگر تم لیٹ ہوئے تو میں آفس اور اختیار دونوں ارحم کے حوالے کر دوں گا۔ اور ڈیڈ کی دھمکی تو شہروز کے سیدھا دماغ پر جا لگی تھی۔ کم آن ڈیڈ، جیسے آپ اختیار دینے کی بات کر رہے ہیں، وہ خود اب تک سو رہا ہے۔ اپنی جانب سے تو اس نے واقعی پوائنٹ کی بات کی تھی، مگر عامر ہمدانی کے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ اسے بتا چکی تھی کہ بات اب پلٹنے والی ہے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن مائی ڈیئر سن، وہ 1 گھنٹہ پہلے ہی نکل چکا ہے، وہ کہہ کر واپس جا چکے تھے، جبکہ شہروز نے حیرانگی سے ماما کی جانب دیکھا۔ سیریسلی، اتنی جلدی کون اٹھتا ہے یار؟ اف، ایک سانس میں جوس کا گلاس ختم کرتے وہ باہر کی جانب بھاگا تھا۔ ظاہر ہے اب باس کی سیٹ وہ ارحم کے حوالے تو نہیں کر سکتا تھا۔ صبح صبح اس پارک میں بہت سے لوگ جاگنگ کے لیے آئے تھے، مگر یہیں ایک کونے میں درخت کے نیچے بینچ پر بیٹھا یہ شخص بلیک سوٹ پہن کر یقیناً جاگنگ کرنے تو نہیں آیا تھا۔ پھر وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے باس، ہمیں اب آفس جانا چاہیے، اسے اپنی دائیں جانب سے آواز آئی تھی۔ تھوڑی دیر اور انتظار کر لیتے ہیں، اس کی جانب بنا دیکھے وہ کہہ رہا تھا۔ نظر پورے پارک میں گھوم رہی تھی، ہر ایکسرسائز کرنے والے، ہر واک کرنے والے پر، شاید وہ کسی کی تلاش میں تھا۔ کم آن ارحم، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنا میچور ہو کر بھی تم ایسی ٹین ایجر والی حرکتیں کر رہے ہو، اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ہادی نے اکتا کر کہا تھا۔ وہ ہمیشہ صبح واک کرنے اسی پارک میں آتی ہے، اگر آج میں اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں تو اس میں ٹین ایجر والی کوئی بات نہیں ہے۔ اب بھی ہادی کی جانب دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ 4 سال وہ اس پارک میں واک کرنے آیا کرتی تھی۔ سیریسلی ارحم، تم 4 سال بعد اس پارک میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہے ہو؟ ٹین ایجر نہیں بلکہ پاگلوں والی حرکت ہے یہ۔ ہادی کو اب واقعی وہ پاگل لگنے لگا تھا۔ ظاہر ہے اب 4 سال بعد ایک پارک میں آپ ایک انسان کا انتظار کیسے کر سکتے ہو؟ پاگل پن تو 4 سال پہلے کیا تھا، جو خاموشی سے اسے اسی پارک میں واک کرتا دیکھ کر چلا گیا تھا۔ کاش اس وقت میں پاگل پن نہ کرتا تو آج شاید تمہاری جگہ وہ بیٹھی ہوتی۔ اور ارحم کے الفاظ پر ہادی کا تو منہ ہی کھل گیا تھا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ واؤ، ٹھیک ہے باس، آپ جیت گئے، مگر اب تو اس کے واک کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو اب چلیں؟ تمہیں آفس چھوڑ کر میں نے بھی 1-2 کام نپٹانے ہیں، کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، اور اب ارحم بھی ایک گہری سانس لے کر کھڑا ہوا۔ سب کاموں سے پہلے تمہیں میرا کام نپٹانا ہے ہادی،
اس کے ساتھ گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، یاد ہے مجھے، فکر مت کرو، تمہیں آفس ڈراپ کر کے اسی کے لیے جاؤں گا، ساتھ ہی کچھ پراپرٹی ڈیلرز سے بھی ملاقات کروں گا۔ گڈ۔ اور اسی کے ساتھ ایک آخری نظر پارک کے داخلی دروازے کی جانب ڈال کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا، اور کچھ دیر بعد یہ گاڑی وہاں سے جا چکی تھی۔ ہمدانی انٹیریئرز کے پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی پارک کر کے وہ باہر نکلا جب اس کی نگاہیں چاروں جانب گھوم رہی تھی، شاید کسی کی تلاش میں۔ واؤ، 1 گھنٹے پہلے نکلنے کے باوجود برو یہاں نہیں ہے، کیا بات ہے! ارحم کی گاڑی وہاں نہ پا کر اسے بے حد خوشی ہوئی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آخر وہ اس سے پہلے پہنچ چکا تھا، لیٹ اٹھنے کے باوجود۔ اندر آتے ہی اس کی نظر ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی پر پڑی تھی۔ لان کا پیلے رنگ کا سوٹ پہنے، دائیں کاندھے پر لٹکایا دوپٹہ اور کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ اپنی تیز چلتی انگلیوں سے کمپیوٹر پر جانے کیا کیا ٹائپ کر رہی تھی۔ ویسے یہاں آنا اتنا بھی برا نہیں ہے۔ خیر، مسکراہٹ کے ساتھ اپنا کالر ٹھیک کرتے ہوئے اب وہ اس کی جانب بڑھا۔ ایکسکیوز می، اس کے کہنے پر اس نے نظر کمپیوٹر سے ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ یس؟ پروفیشنل انداز تھا۔ گڈ۔ آئی ایم شہروز ہمدانی۔ اسے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے فخریہ انداز میں اپنا تعارف کروایا تھا۔ او باس، آپ، ویلکم۔ ایک مشینی کیفیت میں وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ تھینک یو، کیسا چل رہا ہے آپ کا کام؟ ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اچھا، گڈ۔ واٹس یور نیم؟ آئی ایم مسز عریشہ طارق۔ اور اس کے نام نے شہروز ہمدانی کے دل کے سارے ارمان مٹی میں ملا دیے۔ بیسٹ آف لک مس طارق، زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ اسے کہتے ہوئے وہ پلٹا اور بائیں جانب لفٹ کی جانب آیا۔ پتہ نہیں خوبصورت لڑکیاں اتنی جلدی شادی کیوں کر لیتی ہیں، بڑبڑاتے ہوئے اس نے ٹاپ فلور کا بٹن پریس کیا تھا جہاں اس کا شاندار آفس اس کا انتظار کر رہا تھا، اور کچھ دیر بعد اپنے اس شاندار آفس کے اندر آتے ہی اسے دوسرا جھٹکا سامنے بیٹھے اپنے پیارے برو ارحم کو دیکھ کر لگا تھا۔